اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنی کلاس نمبر 72 میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 64 سے لے کر 69 تک کی آیات کا ترجمہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من رسول، اور ہم نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا الا لیطاع باذن اللہ، مگر یہ کہ اس کی اطاعت کی جاتی اللہ کے اذن کے ساتھ۔ اس کانٹیکس میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 80 ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس کانٹیکس میں سورۃ آل عمران کی آیت ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی تم فرما دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر تمہیں میری اتباع کرنی ہوگی۔ اتباع کہتے ہیں دل سے پیروی کرنے کو۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر ہی لیا، اب انہیں چاہیے کہ وہ آپ کے پاس حاضر ہو جائیں۔ فاستغفر اللہ، اور آ کے اللہ سے توبہ کر لیں۔ واستغفر لهم الرسول، اور رسول اللہ بھی تمہارے لیے استغفار کریں، یعنی تم ان کے لیے سفارش کریں، شفاعت کریں کہ اے اللہ انہوں نے مجھ سے معافی مانگ لی ہے، یہ شرمسار ہیں، اور ان کو معاف کر دے۔ لوجد اللہ توابا الرحیم، تو یہ اللہ کو ضرور توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ فلا وربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے قسم ہے اس بات کی کہ میں تیرا رب ہوں، لا یؤمنون، یہ کبھی بھی ایمان والے نہیں ہو سکتے، چاہے یہ کلمہ گو ہوں، اہل قبلہ میں ہوں، تمہارے ساتھ نمازیں پڑھتے ہوں، لیکن اندر سے یہ منافق ہیں، یہ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتے۔ حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ یہ آپ کو حاکم، جج، قاضی تسلیم نہ کر لیں اپنے جھگڑوں میں، اور صرف قاضی تسلیم نہ کر لیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اس کے بعد اگر آپ فیصلہ کر لیں تو یہ اپنے دل میں بھی اس کے خلاف کوئی تنگی نہ پائیں، کوئی حرج دل میں نہ پائیں۔ مما قضیت ویسلموا تسلیما، جو تم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیصلہ کر دیا اور سر تسلیم خم نہ کر دیں، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اگر ہم ان کے اوپر بات فرض کر دیتے ہیں شریعت کے طور پر تو آپ کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنوں کو قتل کرو، ابھی خرجوا من دیارکم ما فعلوہ الا قلیل منہم، یا پھر اللہ کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ دو، تو کہتے ہیں کہ ہم تو ابراہیمی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام تو وہ تھے جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے لیے، تو تمہیں بھی ہجرت اگر فرض کرتے ہیں کہ تم کرو ہجرت تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ما فعلوہ الا قلیل منہم، تو بہت ہی کم لوگ ہیں جو اللہ کے اس حکم کو پورا کریں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، اور اگر یہ وہی کرتے جن کی ان کو نصیحت کی جا رہی ہے وہی کے ذریعے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور اس طریقے سے ثابت قدمی والی روش اختیار کرتے، یہی ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، تو پھر ہم انہیں اپنے پاس سے بہت بڑا اجر دیتے اگر یہ واقعی وقت کے پیغمبر کی آواز پہ لبیک کہتے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اگر یہ تابع فرمان کی روش اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ انہیں پہنچا دیتا سیدھے راستے کی طرف۔ اب ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے، اہل ایمان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو کوئی بھی اطاعت اختیار کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، یعنی خلوص دل سے پیروی کرے گا اللہ تعالیٰ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، پس یہ لوگ پھر قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ شمار کیے جائیں گے جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا یا انعام ہوگا، جو کہ انبیاء میں سے ہیں۔ والصدیقین، اور صدیقین یہ بھی ایک ٹائٹل ہے جو انبیاء کے بعد غیر انبیاء کے لیے ٹاپ آف دا لسٹ جو ٹائٹل ہے صدیقین کا۔ والشہداء، اور شہداء میں سے۔ والصالحین، اور نیکوکار جو ہیں۔ وحسن اولئک رفیقا، اور کیا ہی اچھے ساتھی ہیں اگر کسی کو یہ ساتھی نصیب ہو جائیں۔
صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام آسمان کی طرف بار بار نگاہ اٹھاتے اور کہتے اللہم رفیق الاعلیٰ، اے نبی، اے اللہ مجھے اعلیٰ جو رفیق ہیں ان کا ساتھ عطا فرما، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کل ہم انشاءاللہ العزیز اگلی آیات کا ترجمہ پڑھیں گے، اور اللہ تعالی ہمارے دلوں میں حق بات کو راسخ فرمائے اور کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے اس کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین، آمین۔